صلوات بر محمد وعلى اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرات، آج شعبان المعظم کی 5 تاریخ ہے 1434 اور جون کی 15 تاریخ ہے 2013، اور آج ہم سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 173 اور 174 کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے، 173 and 174۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا۔ يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا۔ فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما۔ صدق الله العلي العظيم۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے تو وہ ان کو پورا اجر دے گا، بلکہ اپنے فضل و کرم سے اور زیادہ ہی عطا کرے گا۔ اور جنہوں نے بندگی کو عار سمجھا اور تکبر کرتے رہے انہیں دردناک عذاب دے گا، اور یہ لوگ اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا ولی اور مددگار نہ پائیں گے۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایسا نور بھیج دیا ہے جو واضح و آشکار ہے۔ اب جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے اور اس سے وابستہ ہو جائیں گے، انہیں وہ اپنی رحمت اور فضل و کرم کے سائے میں داخل فرمائے گا، اور انہیں اپنی طرف صراط مستقیم کی ہدایت فرمائے گا۔ حضرات، گزشتہ 2 آیتیں جن پر گفتگو ہوئی گزشتہ درس میں، ان میں حضرت عیسیٰ کی بندگی پر زور دیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں غلو سے کام مت لو۔ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے بندے ہیں، اور انہیں بندگی میں کسی طرح کا عار محسوس نہیں ہوتا تھا۔ جو آخری آیت تھی، آیت نمبر 172، جس پر تفصیل سے گفتگو نہیں ہو سکی تھی، لیکن ہم نے تھوڑی بہت بات ضرور کی تھی اس کے تعلق سے۔ اس میں کہا گیا تھا کہ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ۔ حضرت عیسیٰ کو اس بات میں کوئی عار نہیں کہ وہ اپنے کو اللہ کا بندہ کہیں یا اللہ کا بندہ سمجھیں۔ ولا الملائکۃ المقربون، نہیں اللہ کے مقرب فرشتوں کو اس سلسلے میں کوئی شرم و حیا یا کسی طرح کا عار محسوس ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ تو اللہ کی بندگی یہ قابل فخر ہے، نہ کہ شرم کی بات یا عار کی بات
یا کوئی حقیر اور ناچیز عمل۔ استنکاف یستنکف المسیح، مسیح جو ہیں حضرت عیسیٰ، وہ استنکاف نہیں کرتے تھے، یعنی اللہ کی بندگی سے انکار نہیں کرتے تھے، اللہ کی بندگی کو حقیر اور ناچیز نہیں سمجھتے تھے، اس میں کوئی ذلت محسوس نہیں کرتے تھے، کوئی عار نہیں تھا اس میں، بلکہ اس میں ان کے لیے بندگی ہی میں ان کی عزت اور سربلندی تھی، اور اللہ کی بندگی ہی میں انسان کو عزت ملتی ہے، بلندی ملتی ہے۔ تو اب یہاں ایک سوال یہ تھا کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کے تعلق سے تو کہا کہ ان یکون عبداً للہ، وہ اس بات میں عار نہیں سمجھتے تھے، کیوں عار کی بات کیوں کی گئی؟ تو اس کی وجہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس کے شان و نزول میں جو روایت پیش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ آئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، محمد و آل محمد، اور آ کر یہ کہا کہ آپ ہمارے نبی کی تذلیل کیوں کرتے ہیں؟ آپ ان کو ان کے مقام سے گھٹاتے کیوں ہیں؟ آپ ان کی تنقیص کیوں کرتے ہیں؟ آپ ان میں عیب کیوں نکالتے ہیں؟ انہوں نے کہا ان میں عیب نکالتا ہوں؟ کیا عیب ہے؟ تو کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے تھے، یعنی اللہ کا بندہ ہونا ان کی نظر میں یہ کوئی عیب کی بات تھی، عار کی بات تھی، برائی کی، شرم کی بات تھی کہ وہ اللہ کے بندے ہوں۔ تو اس کے جواب میں آیت نازل ہوئی کہ تم آج یہ کہہ رہے ہو کہ ان کی تنقیص ہوتی تھی اس بات سے کہ ان کو اللہ کا بندہ کہا جائے، خود حضرت عیسیٰ وہ تو اس کو عار نہیں سمجھتے تھے، وہ تو بندگی میں فخر محسوس کرتے تھے، تم کہتے ہو کہ وہ بندے نہیں تھے۔ تو اس تعلق سے امام رضا علیہ السلام سے بھی ایک روایت آئی ہے تاریخ میں کہ ایک جب مباحثہ اور مناظرہ ہو رہا تھا عیسائیوں کے ساتھ، تو انہوں نے ایک دلیل جو دی ان کی بندگی کی وہ اس انداز سے دی کہ انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے حضرت عیسیٰ میں بہت خوبیاں تھیں، لیکن ایک بات جو تھی وہ مناسب نہیں تھی ان میں، تمہارے خیال میں ایک ایسی چیز تھی کہ جو ان میں ایک نقص تھا۔ تو وہ کہنے لگے نقص کیا تھا ان میں، کیا عیب تھا؟ کہا وہی جو تمہاری نظر میں عیب ہے وہ یہ تھا کہ وہ اللہ کی بندگی نہیں کرتے تھے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، سجدے نہیں کرتے تھے اللہ کو۔ تو وہ سب بگڑ گئے، انہوں نے کہا کیسی بات کر رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ سے بڑھ کر اللہ کی عبادت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ سے بڑھ کر سجدے کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو جیسے انہوں نے کہا تو امام مسکرانے لگے، کہنے لگے کہ بس میں یہی تو تم سے چاہ رہا تھا کہلوانا، اب تم نے خود اقرار کر لیا کہ وہ اللہ کی بندگی کرتے تھے، وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو جو عبادت کرتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے، خدا نہیں ہوتا، نہ خدا کا جز ہوتا ہے، نہ خدا کا بیٹا ہوتا ہے، جس پر عیسائی خاموش ہو گئے اس مضبوط دلیل کو سن کر۔ اسی بات کو قرآن یہاں زور دے کے پیش کرنا چاہتا ہے کہ بھئی وہ بندے تھے، اللہ کے بندگی کرتے تھے اور اس بندگی پہ فخر کرتے تھے، تم آج اتنے عرصے کے بعد یہ کہہ رہے ہو کہ بندگی ان کے لیے مناسب نہیں ہے، ان کی شان نہیں ہے حضرت عیسیٰ کہ وہ بندے ہوں، بلکہ ان کی شان ان کی نظر میں یہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہوں۔ قرآن نے کہا یہ بالکل غلط ہے، حضرت عیسیٰ نے کبھی اسے برا نہیں سمجھا، کبھی اس کا انکار نہیں کیا بندگی کا، بلکہ وہ اللہ کے اس شان کے عبادت گزار بندے تھے کہ اس شان سے کوئی عبادت نہیں کر سکتا علاوہ معصوم نبی کے، جسے اللہ خود منتخب فرمائے۔ تو بہرکیف یہ بات، اب یہاں ایک سوال یہ آتا ہے کہ چلیں یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ عیسائیوں کی رد میں چونکہ یہ بات کہی گئی تو حضرت عیسیٰ کا نام لیا گیا، کسی اور نبی کا نام نہیں لیا گیا۔ مثلا کوئی یہ پوچھے کہ حضرت موسیٰ کا ذکر کیوں نہیں، حضرت ابراہیم کے لیے کیوں نہیں کہا کہ وہ اللہ کے بندے تھے، یا وہ بندگی سے نفرت نہیں کرتے تھے اور کتراتے نہیں تھے اور پہلو تہی نہیں کرتے تھے، یہاں حضرت عیسیٰ کے لیے کیوں کہا گیا؟
تو اس کا جواب یہی ہے کہ چونکہ یہ بات کہی جا رہی تھی عیسائیوں کے جواب میں، لہٰذا حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا گیا، تو کوئی ریزن نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ کسی اور نبی کا یہاں ذکر کیا جائے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی. لیکن وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اللہ کے مقرب فرشتے بھی اللہ کی بندگی سے نفرت و بیزاری نہیں کرتے. یہ فرشتوں کا ذکر یہاں بیچ میں کہاں گیا؟ اگر کہہ نہیں تھا تو یہ کہتا کہ اللہ کا کوئی نبی نہیں کرتا، تو یہ صرف فرشتوں کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ تو یہاں بھی اس کا سبب یہ ہے کہ چونکہ خود یہ اہل کتاب جو حضرت عیسیٰ کو اللہ نعوذ باللہ گویا کہ الوہیت کا ایک جز مانتے ہیں، تثلیث کا بھی ذکر کیا گیا تھا اس سے پہلے کی آیت میں کہ بھئی دیکھو تثلیث کی بات ہی مت کرو، تین ولا تقولوا ثلاثہ، تین کی بات ہی مت کرو. یہ گزشتہ آیت اس سے پہلے کی جو آیت ہے اس میں یہی بات آئی. اور تثلیث میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نعوذ باللہ اللہ، حضرت عیسیٰ اور روح القدس، یہ تین مل کر خدا بناتے ہیں، یعنی خدا کا وجود ان تینوں سے مل کے بنا ہے. تو اس میں روح القدس کو شامل کرتے ہیں، اور روح القدس سے وہ مراد لیتے ہیں جبرائیل کو. جبرائیل اللہ کے مقرب فرشتے ہیں. تو یہاں اس کا بھی انکار کیا جا رہا ہے کہ نہ صرف عیسیٰ اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے اللہ کی بندگی پر، اللہ کے مقرب فرشتے بھی اللہ کے بندے ہیں، وہ اس کی عبادت کرتے ہیں، نہ کہ وہ خود معبود ہیں، نہ کہ وہ خود خدا ہیں، نہ کہ وہ خود خدا میں شامل ہیں یا اس کا ایک حصہ ہیں، نعوذ باللہ، ایسا کچھ نہیں. تو اس لیے یہاں فرشتوں کا بھی ذکر کیا گیا. پھر یہ کہا گیا کہ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، اب جو اللہ کی عبادت سے انکار کرے، نفرت کرے، بیزاری کرے، اللہ کی عبادت سے شرم اور حیا محسوس کرے یا اس کو عار سمجھے، اپنے لیے ذلت اس میں محسوس کرے، اس کو حقیر سمجھ رہا ہے، معمولی سمجھ رہا ہے، اس سے نفرت کر رہا ہے. وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کرے. اب یہ دو لفظ استعمال کیے، یستنکف ویستکبر. یستنکف یعنی ظاہر ہے کہ انکار کرنا، نفرت کرنا اور عبادت سے گویا کہ پہلو تہی کرنا، یہ ساری باتیں اس میں آتی ہیں. لیکن اس کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی انسان جہل کی بنا پر ایسا کرتا ہو سکتا ہے کوئی انسان نادانی کی بنا پر ایسا کر رہا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ بربنائے عداوت نہیں، بلکہ اس بنا پر کہ بھئی وہ کچھ جانتا ہی نہیں ہے اس لیے کر رہا ہو. تو جہل اس کا سبب ہو سکتا ہے بنیادی طور پر. لیکن ایک دوسرا سبب جو ہے انکار عبادت کا، وہ ہے تکبر. تو جہل گویا کہ ایک عام دائرہ ہے جس میں سب وہ لوگ آتے ہیں کہ جو اللہ کی عبادت سے انکار کرتے ہیں، چاہے وہ کسی وجہ سے بھی کرتے ہیں. اس کی اصل بنیاد جہل ہے. وہ جو بھی ریزن پیش کرتے ہوں اللہ کو نہ ماننے کا، اللہ ہے ہی نہیں تو ہم عبادت کس کی کریں، یہ جہل ہے. اللہ تو ہے مگر عبادت کی اس کو ضرورت نہیں ہے، ہم کیوں عبادت کریں، یہ جہل ہے. اللہ تو ہے، اس نے حکم بھی دیا ہے عبادت کا، مگر پھر بھی اتنی ضروری نہیں ہے عبادت، یہ جہل ہے. یعنی جو بھی ریزن عبادت نہ کرنے کا ہے اس کی بنیاد جہل ہے. لیکن ایک سبب جو ہے وہ ہے تکبر. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جہل نہیں ہے اس کی بنیاد، جانتا ہے کہ اللہ معبود ہے، جانتا ہے کہ عبادت اس کی واجب اور لازم ہے، پھر بھی نہیں کر رہا ہے اس بنا پر کہ میں کیوں کروں، میں عبادت کروں اللہ کی، میں سر جھکاؤں اللہ کے سامنے. یہ بدترین انکار ہے.
عبادت سے بدترین قسم کی پہلو تہی ہے، اس لیے اس کا الگ سے ذکر کیا. اور یہی وہ تکبر ہے جو شیطان سے صادر ہوا. وہ اللہ کی عبادت سے انکار نہیں کر رہا تھا، وہ ایسا نہیں تھا کہ اللہ کو پہچانتا نہیں تھا، وہ ایسا نہیں تھا کہ آدم کو پہچانتا نہیں تھا، سب کچھ تھا، لیکن تکبر کی بنا پر اس نے یہ غلطی کی تھی کہ حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا. تو وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِمْ جَمِيعًا، تو اللہ ایسے لوگوں کو جو تکبر کریں یا اللہ کے عبادت کو حقیر و ناچیز سمجھیں، ایسے لوگوں کو اللہ جمع کر لے گا ایک دن اپنی طرف، اپنے پاس سب کو بلائے گا، اپنی بارگاہ میں سب اس کے پاس حاضر ہوں گے. اور ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر سب کا حساب و کتاب ہوگا ان کے اعمال کا. اب اس کے بعد یہ آیتیں شروع ہوتی ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں دو. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو یہ بات ہوئی ان کی جو تکبر کرتے ہیں. اب رہے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، فَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیے. آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ ایمان اور عمل صالح کو ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے. ایک ساتھ جہاں پر ایمان کا ذکر آیا وہیں پر عمل صالح کا ذکر آیا. تو اب جب کبھی تعریف ہوتی ہے تو انہی لوگوں کی تعریف ہوتی ہے جو ایمان اور عمل صالح، عقیدہ بھی صحیح ہو، عمل بھی صحیح ہو. ایسا نہیں کہ عقیدہ تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارا بالکل صحیح ہے مگر ہم عمل نہیں کریں گے، یا عمل ان کا بڑا اچھا ہے، عقیدہ ان کا کمزور ہو گیا. دونوں لوگ غلط ہیں. اور یہ ہر دور میں رہے ہیں اس طرح کے لوگ کہ کچھ لوگوں نے صرف عقیدے پر زور دیا کہ بس عقیدہ ہے، عمل کو بالکل ترک کر دیا. کچھ لوگ ایسے رہے کہ جنہوں نے عمل، بس عمل 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 اتنا کیا کہ عقیدہ ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا. یہ دونوں بالکل ریجیکٹڈ ہیں بائی قرآن. قرآن ان لوگوں کو قابل تعریف سمجھتا ہے اور ان لوگوں کو مؤمن اور مسلمان سمجھتا ہے جن کا عقیدہ بھی صحیح ہو، جن کا عمل بھی صحیح ہو. فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ انہیں ان کا اجر دے گا. تو اجر دینے کی بات کئی بار کی گئی ہے قرآن میں، متعدد مقامات پر اجر کی بات کی گئی ہے کہ بھئی مؤمن کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، جزا ملے گی، اور اس کے مقابلے پر جو مومن نہیں ہیں ان کو سزا ملے گی. ساری باتیں کی گئیں، لیکن کچھ مقامات پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے جو یہاں بھی اللہ نے استعمال کیا ہے. فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، یوفیہم، اللہ ان کو اجر دے گا. تو یہ نہیں کہا کہ یعطیہم مثلا ان کو دے گا نہیں، یوفیہم. یوفیہم کا مطلب ہے پورا اجر دینا. اگر آپ کا کسی سے کوئی معاہدہ ہو جائے کہ بھئی آپ یہ کام کریں تو ہم آپ کو اتنا دیں گے، اور اس نے وہ کام کر دیا، تو اب آپ پورا دیں، کچھ رکھ نہ لیں، مکمل پورا اس کا اجر دے دیں، پوری اس کی مزدوری دے دیں. اس کو کہتے ہیں پورا دینا. اب یہاں خدا نے یہ پورے کی بات کیوں کی کہ ہم پورا ان کو اجر دیں گے جو لوگ ایمان لائیں گے اور اعمال صالحہ انجام دیں گے. یہ پورا اجر دینے کا مطلب کیا ہے؟ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور نہ صرف یہ کہ وہ ان کو پورا اجر دے گا بلکہ اپنے فضل و کرم سے اور زیادہ ہی دے گا. کم کی تو بات ہی چھوڑیں، زیادہ ہی دے گا. تو یہ بڑا دلچسپ ایک موضوع ہے یہاں جو ان آیتوں میں بیان کیا گیا ہے. اور اگر بہت ہم تفصیل میں گئے تو یہ پورا وقت اسی میں گزر جائے گا، لیکن ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اس لیے صرف اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے اس کے چند پہلو پیش کرنا ہے، اس پہ توجہ کیجئے. اللہ اجر دے گا پورا. یہ پورا اجر دینے پر زور اس لیے ہے کہ تاکہ عدل الہی ثابت ہو جائے. عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے جتنا کام کیا اس کو اتنا دے دیا جائے اور کچھ رکھ نہ لیا جائے. اگر آپ نے کسی کی مزدوری رکھ لی، اس نے 8 گھنٹے کام کیا، آپ نے 7 گھنٹے کا اس کو پیمنٹ کیا،
1 گھنٹے کا اس کا رہ گیا، یہ ظلم ہے۔ عدل کا تقاضا ہے کہ اس نے جتنا کام کیا اتنا اس کو دو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم پورا پورا دیں گے، یہ ہوا عدل، پورا دینا۔ پھر خدا نے کہا نہیں، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے اور زیادہ دے گا۔ تو پہلا معاملہ ہے عدل، دوسرا ہے فضل۔ عدل کی بنا پر پورا دے دے گا انہیں پہلے تو، لو بھئی یہ تمہارے عمل کا پورا حصہ ہو گیا ہے، پورا تمہارا اجر، پوری جزا، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، پورا کا پورا دے رہے ہیں تمہیں۔ اتنا ہی نہیں، یہ تو ہوا عدل، اس سے بڑھ کر ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے، اور زیادہ دیں گے، یہ ہے فضل۔ اس میں بھی ایک پہلو یہ ہے کہ خود جو عدل کی منزل ہے اسی میں فضل ہے۔ اللہ کی طرف سے جو عدل ہے کہ ہم تم کو پورا پورا بدلہ دیں گے، اس میں خود فضل شامل ہے۔ اگر الگ سے فضل کی بات نہ کرتا خدا تو اس میں خود فضل شامل ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ اللہ جو دے رہا، دیکھیں جب آپ کسی کو دیتے ہیں کسی کام کا عوض، تو آپ کتنا حساب کتاب کرتے ہیں، کتنے آور کام کیا، جو کام تم کو دیا تھا اس کو بالکل صحیح پرفیکٹ کیا کہ نہیں، جو کام دیا گیا تھا اگر اس نے صحیح نہیں کیا مگر گھنٹے پورے لگائے تو کیا آپ اس کو پورا پیسہ دے دیں گے؟ ہرگز نہیں دیں گے۔ اسے کہیں ٹھیک ہے تم نے 8 گھنٹے تو کام کیا، مگر اس 8 گھنٹے میں تم نے یہ کام خراب کیا، یہ کام خراب کیا، یہ کام صحیح نہیں کیا، ہم تم کو کیسے پیسہ دے دیں؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں تمہارے عمل کا پورا پورا اجر دیں گے۔ اگر خدا حساب کتاب کرنے لگے تو بتائیے کون ہے جو دعویٰ کرے کہ میری ساری نمازیں قبول ہیں، میرے سارے روزے قبول ہیں یا قابل قبول ہیں؟ اس لیے کہ پرفیکٹ تو چند ہی افراد نکلیں گے اس پوری دنیا میں۔ معصومین کے علاوہ بھی اگر کچھ لوگ ہوں جو تقویٰ کی انتہائی اعلیٰ منزلوں پر، کچھ ایسے افراد نکل آئیں کہ جو واقعی اس قابل ہے کہ اللہ ان کے ہر عمل کی جزا دے دے، تو صحیح ہے۔ ورنہ عام طور پر جو مومن عمل کرتا ہے ظاہر ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس میں کچھ نقص و عیب رہ جاتا ہے، اسی لیے دعاؤں میں یہ جملے ہیں کہ پروردگار میں نے جو نماز پڑھی ہے یا میں نے جو قرآن پڑھا ہے یا میں نے جو عبادت کی ہے اس میں جو نقص و عیب رہ گیا اس کو معاف کرتے ہوئے اس کو قبول فرما۔ تو اللہ کا فضل یہ ہے کہ ان نقص اور عیب کو اگر نیت انسان کی صحیح ہے عمل کی اور صحیح طریقے سے اپنی کوشش کے ساتھ اس نے عمل کیا ہے تو اللہ اس کے نقص کو معاف کرتے ہوئے اسے قبول کرے گا، قبول کر کے اس کو پورا اجر دے گا، وہاں کمی نہیں کرے گا، نہیں تم نے یہاں یہ کیا تھا ہم یہاں کاٹ لیتے ہیں، یہاں کاٹ لیں گے۔ یہ خود فضل الہی ہے کہ وہ ہمارے عمل کو قبول کرے اور ہم کو اس کی جزا دے، ورنہ ہم کہاں اس قابل کہ ہم کو جزا دی جائے، ورنہ ہمارا عمل اس لائق کہاں کہ ہم کو جزا ملے۔ اتنی شرطیں ہیں عمل کی قبولیت کی کہ اگر وہ ساری شرطیں پوری نہ ہو تو عمل ریجیکٹ، اور ہم کہاں وہ ساری شرطیں پوری کر پاتے ہیں۔ پھر بھی اگر خدا قبول کر لے اور قبول کر کے پورا پورا اجر دے تو اس میں خود عدل بھی شامل ہے، فضل بھی شامل ہے۔ اس سے بڑھ کر اللہ کہہ رہا ہے نہیں ہم تم کو فضل بھی، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ۔ اب اس میں ایک اور دلچسپ بات توجہ کیجئے، یوفیہم اجورہم کا مطلب ہے کہ پورا پورا اجر دے دیا، ایک کام ہو گیا۔ پھر جو اضافہ ہے 4 رکعت کا ثواب دے دیا، اسی کا پتہ نہیں کہ کتنا ثواب دینے والا ہے، لیکن اگر اس کو بیان بھی کر دے اور اس نے کہا چلو میں نے جتنا بیان کیا ہے پورا تم کو 4 رکعت کا ثواب ہم نے دے دیا، وَيَزِيدُهُم، لیکن ہم اضافہ بھی کریں گے۔ اب اضافہ کتنا کریں گے اس کا کوئی تذکرہ نہیں، کتنا اضافہ کریں گے اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ حالانکہ آپ یہ توجہ کیجئے کہ یہ جو اللہ نے اضافے کی بات کی اور اس کی کوئی حد نہیں ہے، یہ اس لیے ہے کہ اس کے فضل کی
اس کے کرم کی، اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں۔ اب کس کو کتنا زیادہ دے دے، 4 رکعت اس نے نماز پڑھی، اس کو 40 کا ثواب دے رہا ہے، 4000 کا دے رہا ہے، 4 لاکھ کا دے رہا ہے، یہ تو خدا جانے اور اسی کی عظمت بس وہی پہچانے۔ اس کا جو میزان عدل ہے بلکہ میزان فضل ہے، اسی سے پتہ چل سکتا ہے کہ اس کو کتنا ملے گا، لیکن کوئی معین نہیں کیا کہ کتنا دے گا۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ اگر کچھ ایسے عمل ہوں تاریخ میں ہم کو ملیں کہ کسی کا عمل اتنا عظیم ہو جائے، اتنا عظیم کہ عمل ایک ہے مگر اس کا ثواب ثقلین کی عبادتوں پر بھاری ہو گیا۔ اب جنگ خندق میں پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، جن و انس کی پوری ہسٹری کی تمام عبادتوں پر علی کی ایک ضربت بھاری ہے۔ اب کوئی کہ یہ کیا بات ہوئی، علی کا ایک عمل بھی نہیں، عمل کا ایک حصہ، عمل تو ایک جہاد ہے نا، جہاد ایک عمل ہے۔ نماز کی بات نہیں ہو رہی ہے، روزے کی بات نہیں ہو رہی ہے، ان کے حج کی بات نہیں ہو رہی ہے، انہوں نے جو زکاتیں دی ہیں اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، جہاد کی بات ہو رہی ہے۔ جہاد کی بھی پورے جہاد کی بات نہیں ہو رہی ہے، جو انہوں نے جہاں جہاں جہاد کیا ساری جہادوں کی بات نہیں ہو رہی، اس میں بھی جہاد کا جو ایک حصہ تھا اس کی بات ہو رہی ہے۔ عمل، ایک عمل، وہ بھی اس جہاد کا ایک حصہ، جو جہاد ہو رہا تھا اس کا ایک حصہ، ایک عمل، ایک ضربت۔ سوچیں ایک ضربت کتنے منٹ لگے ہوں گے اس ایک ضربت میں؟ اس 1 منٹ کی 2 منٹ کی ضربت جو تھی وہ تمام ثقلین کی عبادتوں پر بھاری ہے۔ لوگوں نے کہا یہ کیا؟ ابھی قرآن جو نہیں سمجھتے وہ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں اور ان کو حیرت ہوتی ہے ایسے ثواب۔ پہلی بات تو یہ کہ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں اور اس کے 10 ریزن ہیں جو بیان کیے جا سکتے ہیں، اور ہم موضوع سے خارج نہیں ہونا چاہتے۔ 10 اسباب ہیں کہ اگر اس دن علی کی وہ ضربت نہ ہوتی تو اسلام اسی دن ختم ہو چکا ہوتا۔ آج کوئی مسلمان نہ تو آج جو اذانیں ہیں، آج جو نمازیں ہیں، آج جو اسلام ہے، آج جو مسلمان ہیں، کچھ نہیں، ختم، اسی دن ختم۔ تو علی کی ضربت نے اگر بچا لیا تو عبادات، اب جتنی بھی عبادتیں ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی قیامت تک، وہ علی کی اس ضربت کا صدقہ ہے کہ نہیں؟ اور بھی بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن ہم سب کو چھوڑتے ہوئے ایک بات صرف یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت پڑھو تو تمہاری سمجھ میں آ جائے گا۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ اپنے فضل سے اضافہ کرے گا، عمل میں، اجر میں اضافہ کرے گا۔ اب یہاں تم مجھ کو بتا دو کہ کیا حد ہے اس فضل کی، کہاں تک کرے گا اضافہ؟ اگر اس کی کوئی حد معین ہے تو یہاں بھی حد معین کرو، لیکن اگر اللہ نے یہاں حد معین نہیں کی ہے تو پھر اس کی کوئی حدیں نہیں۔ اسی طرح بہت سے ایسے اور مثالیں ہیں۔ روٹیاں دے دیں یتیموں، مسکینوں، اسیر کو، پورا سورہ دہر نازل ہو گیا۔ جنت اجر میں دے دی گئی، 5 روٹیوں کے اجر میں جنت دے دی گئی۔ اب یہ 5 روٹیوں کی اتنی کیا عظمت ہو گئی؟ تو اسلام میں عمل کی کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ کمیت کی کوئی اہمیت اسلام میں نہیں ہے، کیفیت کی اہمیت ہے اسلام میں۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ تاکہ دیکھے تم میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ اکثر عمل نہیں، زیادہ عمل کرنے والا کون ہے، نہیں، بہتر۔ تو یہ بات ہو گئی۔ ایک اور پہلو ہے اس میں، اور پھر ہم آگے بڑھیں گے، اور یہ بھی فضل الہی اور رحمت پروردگار ملاحظہ فرمائیں، اور عجیب ہے یہ بات، سبحان اللہ، ہر پہلو اور ہر نقطہ اس اتنے سے ٹکڑے کا عجیب و غریب ہے۔ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ان کو پورا پورا اجر دے گا۔ یہ متعدد جگہ قرآن میں آیا ہے، لیکن کہیں پر یہ نہیں آیا کہ ہم
برے لوگوں کو پوری پوری سزا دیں گے. یہ آیا ہے شدید سزا دیں گے، عذاب علیم ہوگا، عذاب عظیم ہوگا. آپ سمجھیں خود اسی آیت میں اسی جگہ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، انہیں علیم دردناک عذاب دے گا. اس طرح عذاب کا ذکر ہے، دردناک عذاب ان کو دے گا. تو جب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا عَظِيمًا، دردناک عذاب دے گا، تو یہاں بھی کہتا ہے کہ ہم ان کو پورا پورا عذاب دیں گے، جتنا انہوں نے برے کام کیے ہوں گے ان کا پوری ان کو سزا دی جائے گی، پوری سزا دی جائے گی. نہیں، پوری کی بات نہیں ہے، سزا دی جائے گی، شدید سزا دی جائے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظالموں کو جو سزا دی جائے گی ضروری نہیں ہے کہ وہ پوری سزا ہو جس کے وہ مستحق ہوں. توجہ کیجیے گا، اس لیے کہ یہاں سے ایک بہت اہم پہلو آ رہا ہے، اس پہ ضرور غور کیجیے گا. ضروری نہیں ہے کہ اس ظالم کو پوری اللہ سزا دے. سزا دے رہا ہے، شدید ہے، شدید سے شدید تر ہے، مگر ضروری نہیں ہے کہ جتنا وہ مستحق ہے اتنی اس کو سزا دی جا رہی ہے. جتنا عدل الہی کے مطابق ضروری ہے اتنی سزا اس کو دی جا رہی ہے. لیکن جو وہ مستحق ہے واقعاً کہ بس اب اس سے زیادہ اس کو سزا نہیں دینی چاہیے، ایسی کوئی حد ہے؟ اس لیے کہ سزا کس نے معین کی ہے؟ سزا کون معین کرے گا؟ ہر قانون میں کسی کی ایک سزا معین ہے. اس نے قتل کیا تو اس کی سزا یہ ہے، اس نے چوری کی اس کی سزا یہ ہے. یہاں پر بھی اسلام نے اس دنیا میں کچھ سزائیں معین کی ہیں، لیکن آخرت میں کتنی سزائیں، کتنے کوڑے، یہاں تو کوڑے معین ہیں، یہاں تو ہاتھ کٹنا معین ہے، یہاں تو جو بھی اگر واقعاً جنون حکومت ہو، اسلامی حقیقی حکومت ہو، اس کے ان تمام شرطوں پر یہ تمام باتیں یہاں پر ہیں، یہاں کے قوانین میں بھی ہیں. تو کیا کوئی قانون ہے کہ بس اس کو اتنی سزا دی جائے گی؟ اس کا مطلب ہوا کہ اللہ نے سزا تو رکھی ہے، شدید سزا رکھی ہے ظالموں کے لیے، دردناک سزا رکھی ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ بس اب اس کے آگے ہم ان کو سزا اس سے آگے نہیں دیں گے، اس لیے کہ بس یہ ہو گیا، اتنی ان کی سزا ملنی تھی مل گئی. نہیں، اس سے ایک اہم مسئلہ واضح ہوتا ہے، بڑا ایک اہم مسئلہ. کچھ لوگ اس بات پر کنفیوز رہتے ہیں اور یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ جو ظالموں کو بددعا دیتا ہے مومن، یا ظالموں پر لعنت کی جاتی ہے، لعنت کا مطلب کیا ہے؟ کہ یا اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور کر. تو کیا یہ صحیح ہے کہ اللہ کسی کے کہنے سے کسی کو رحمت سے دور کر دے گا؟ کسی کے کہنے سے دعا آپ نے کی، استغفار کیا، وہ قبول کر لیا، اس کا فضل ہے. لیکن کسی نے کہا یا اللہ اس پر عذاب کر، تو یہ عذاب کرنے کی دعا سے کیا اس پر عذاب ہو جائے گا؟ بالکل ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ عدل کے خلاف نہیں ہے. اللہ نے بھی اس کو پوری سزا کہاں دی ہے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو پوری سزا دی ہے لہٰذا اب اس کو ہم اس کے لیے عذاب کی دعا نہیں کر سکتے؟ یزید کو جتنی سزا دینی تھی اللہ نے دے دی، بس اب اس کے آگے سزا نہیں ہو سکتی. نہیں، جتنی بھی دی ہے ابھی اس سے زیادہ کا وہ مستحق ہے، جتنی بھی دی ہے اس سے زیادہ کا وہ مستحق ہے. ہم جب دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر، کا مطلب یہ ہے کہ اور اس کے اوپر عذاب نازل کر، جو جس کا وہ مستحق ہے. استحقاق سے بڑھ کر خدا کسی کو بھی سزا نہیں دینے والا ہے. چنانچہ سورہ انعام کی وہ آیت اس بات کو اور واضح کر دیتی جو ہم نے آپ کے سامنے ابھی تک کی ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ من عمل صالحا فلہ عشر امثالہ، جو کوئی شخص ایک نیک کام کرے گا اس کو 10 گنا ملے گا. تو جزا زیادہ ہے
اس لیے کہ اللہ کی مرضی ہے، اس کی وہ انعام دے رہا ہے. پہلے مکمل پوری سزا، پوری جزا دے دی، جزا کے بعد اب اضافہ ہے، 10 گنا دے دیا. اب یہاں معین کر دیا، اور جو آیت ہم نے پڑھی ہے آج اس میں معین نہیں کیا، یہاں کہہ دیا 10 گنا، وہاں کہہ رہے ہیں کہ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اضافہ کرتا جائے گا. مگر وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا، لیکن جو شخص جس نے کوئی گناہ کیا ہے اس کو جو سزا دی جائے گی، اس نے جتنا کیا ہے اس سے زیادہ سزا نہیں دی جائے گی، الا مثلا، اتنی سزا دی جائے گی جتنا اس نے کوئی فعل قبیح انجام دیا ہے. بس یہ عدل الہی ہے، وہاں اضافہ ہے، یہاں نہیں ہے. اب یہاں پر اگر کوئی شخص ظالم ہے اور اس کے ظلم کے خلاف وہ آواز اٹھا رہا ہے، اور لعنت جو ہے وہ اصل میں وہی ہے، ظلم کے خلاف، دل سے آپ اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کر رہے ہیں ظالم کے خلاف، تو اللہ بے شک ہماری اس بد دعا کو سن سکتا ہے، اور اس کے سننے سے اس کو رحمت سے مزید، کیونکہ غضب کیا ہے، عذاب کیا، رحمت سے دوری ہے، اور جتنا عذاب ہوتا جاتا ہے اتنا وہ رحمت سے اور دور ہوتا جاتا ہے. تو رحمت سے دوری کی دعا، لعنت یعنی رحمت سے دوری کی دعا، یعنی غضب کی دعا اور اس کے اوپر عذاب کی دعا، بے شک خدا قبول کرے گا، قبول کرتے ہوئے عدل سے کے خلاف اور منافی بھی نہیں ہوگا ایسا ہونا. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی اس کی سزا باقی ہے، اور ہے، اس لیے کہ سزا کا تعین بھی اللہ ہی کرتا ہے، آپ اور ہم نہیں کرتے. یہ مثلہا کون بتائے گا کہ اس کو سزا اسی کے مطابق دی جائے گی جیسے اس نے عمل کیا ہوگا، اس سے زیادہ نہیں دی جائے گی. اب یہ حد کون معین کرے گا؟ یہ اللہ معین کرے گا. لہذا اب یہاں پر یہ بات جو کہی گئی کہ ہم ان کو اضافہ کریں گے، تو 2 باتیں ہو گئیں واضح. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، اور جو لوگ نفرت کریں گے عبادت کرنے سے اور تکبر کریں گے، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان کو سخت ترین اللہ عذاب دے گا. وَلَا يَجِدُونَ، دیکھیں سخت ترین عذاب دے گا، یہ بات ہو گئی. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور یہ لوگ اللہ کے علاوہ کسی کو ولی یا نصیر، مددگار نہیں پائیں گے. اس سے پہلے بھی ہم اس طرف آپ کی توجہ مبذول کرا چکے ہیں کہ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ وہ لوگ قیامت میں، ایسے لوگ کسی کو ولی اور مددگار نہیں پائیں گے. کسی کو نہیں پائیں گے، ہاں من دون اللہ، یہ جس من دون اللہ کو مانتے تھے وہ من دون اللہ، وہ ان کو وہاں نہیں ملیں گے. اس سے من دون اللہ کا پتہ چلتا ہے کہ کون ہے. کس کو کہتے ہیں من دون اللہ؟ من دون اللہ وہ جو اللہ کے مقابلے پر یہ لوگ دوسروں کو مانتے تھے، ان میں سے کوئی شخص بھی ان کی مدد کرنے نہیں آ سکتا، کوئی شخص بھی ان کی حمایت کرنے کے لیے قیامت میں نہیں آ سکتا. لیکن جن کی حمایت کرنے کے لیے لوگ آ سکتے ہیں وہ کون ہیں؟ پیغمبر اسلام کی شفاعت تمام مسلمان متفق ہیں. تفصیلات میں ہو سکتا ہے کہ کچھ اختلاف ہو، لیکن بنیادی طور پر لفظ شفاعت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ پیغمبر اسلام کی شفاعت ہوگی. تو وہ شفاعت کریں گے. جب پیغمبر اسلام شفاعت کریں گے اور قرآن کہہ رہا ہے من دون اللہ کسی کو نہیں پائیں گے، تو اگر پیغمبر، مشکل کیا ہے، ایک گروہ کی جو قرآن کو نہیں سمجھ پاتا کہ وہ پیغمبر اسلام کو نعوذ باللہ من دون اللہ کی اس فہرست میں لے آتا ہے جو اللہ کے مقابلے والی فہرست ہے. من دون اللہ اللہ کے مقابلے کی فہرست ہے، جس کو ہم پیش کر چکے ہیں اس سے پہلے. لیکن جو مؤمن ہیں بے شک ان کا وہاں ولی بھی ہوگا، ان کا وہاں نصیر بھی ہوگا، ان کا وہاں شفیع بھی ہوگا. خود اللہ سب سے بڑا وکیل ہوگا وہاں مؤمنین کا، اور پھر پیغمبر اسلام شفیع ہوں گے، اہل بیت ان کی شفاعت کرنے والے ہوں گے، ان کی نصرت کرنے والے ہوں گے. لیکن مؤمنین کی، مگر یہ جو نصرت ہو رہی ہوگی یہ من دون اللہ میں نہیں آئے گی، یہ من اللہ میں آئے گی.
من جانب اللہ میں آئے گی۔ اس کے بعد کی آیت ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو اللہ کی جانب سے تمہارے پاس دلیل آ چکی ہے، وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور تم پر ہم نے واضح نور نازل کیا ہے۔ اب یہ برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے برہان، دلیل، اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں بہت سے اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد پیغمبر اسلام ہے، برہان سے مراد، اور نور سے مراد قرآن ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کو پلٹ دیا ہے، برہان سے مراد رسول جو ہے وہ قرآن ہے، اور نور سے مراد پیغمبر اسلام ہے۔ اور تفاسیر اہل بیت میں متعدد روایات ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ برہان سے مراد پیغمبر اسلام کی ذات گرامی ہے، اور نور سے مراد ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ہم بات کو یہیں پر روکیں گے، وقت تمام ہو چکا ہے، ایک آیت رہ گئی اور اس کے بعد صرف ایک آیت اور ہے، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم سورہ نساء کی آخری آیت پر گفتگو کریں گے، اور سورہ نساء کی تفسیر تمام ہوگی انشاءاللہ بعون اللہ، اور اس کے بعد جو درس ہوگا اس میں انشاءاللہ سورہ مائدہ کی تفسیر کا سلسلہ شروع ہوگا۔ تو آج ہم بات جہاں روک رہے ہیں پورے اسی طرح جیسے گزشتہ ہفتے رکی تھی، پھر وہیں سے تسلسل کے ساتھ بات آگے بڑھتی ہے کہ نور سے مراد کیا ہے۔ اس پر ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے تھوڑا سا گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد آخری آیت جو بظاہر اس موضوع سے بالکل مختلف ہے۔ اس کے بعد یہ ہو رہا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ اب ایمان لائیں گے، اگین پھر دوبارہ، اس سے پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے مومنین کا، ان کی جزا کا، اب پھر دوبارہ ذکر ہو رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور اللہ سے وابستہ ہو جائیں گے، وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، وہ اپنی رحمت میں ان کو شامل کر لے گا اور اپنے فضل و کرم میں ان کو داخل کرے گا، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور سب سے بڑی جو ان کو جزا ملے گی وہ یہ ہے کہ ان کو اپنی طرف آنے والا سیدھا راستہ دکھا دے گا، اس صراط مستقیم کی ہدایت کرے گا جس کو وہ پوری زندگی اللہ سے طلب کرتے رہے ہیں۔ پروردگار انشاءاللہ ہم کو انہی مؤمنین میں شامل فرمائے جن کی ان آیات میں تعریف ہو رہی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج